دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو یہ مبارک راتیں بابرکت راتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم پریشان حال ہو چکے ہو، نڈھال ہو چکے ہو، تمام دنیا کی پریشانیوں سے دوچار ہو چکے ہو نا، میں آج تمہارا رب تمہیں اپنی جانب بلا رہا ہوں۔ تم پریشان حال ہو، تم مجھ سے اپنی پریشانیوں کی دعا کرو، اپنی پریشانیوں کو بیان کرو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دوں۔ تم گنہگار ہو، کوئی بات نہیں، تم میرے پاس آؤ اور اپنی مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم رزق سے تنگ دست ہونا، تمہارے پاس رزق کا کوئی سامان نہیں ہے، تمہیں رزق چاہیے تو بھی میرے پاس آؤ، میں تمہارا رب تمہیں عطا کر دوں۔ اللہ اکبر، ایسی مبارک راتیں۔ بلکہ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے، تم بے اولاد ہو، تم مجھ سے اولاد طلب کرو، میں تمہیں اولاد بھی عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، ایسی فضیلتوں والی راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، مگر ہم ان فضیلتوں والی راتوں کا بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور صرف آتش بازی اور صرف معافی نامے والے میسج ایک دوسرے کو سینڈ کر کے ان مبارک راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، 15ویں شعبان کی رات تھی، یعنی شب برات کی رات، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر جلوہ گر ہیں۔ پھر میں نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ آنکھ کھول کر دیکھا تو میں نے آپ علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ حضرت عائشہ نے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس، کسی اور بیوی کے پاس ملنے کے لیے گئے ہوں گے۔ اسی کی تلاش میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکل آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ جب حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے ابو بکر کی بیٹی عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ محمد تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ نہیں، بلکہ میری جانب سے تو پوری اجازت ہے، آپ جس سے چاہیں اس سے مل سکتے ہیں، میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ آپ اتنی رات میں یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں میرا رب مدینہ کا ایک قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا ہے، وہ بنو کلب کا قبیلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج اس رات کو اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سوچنے والی بات ہے کہ بنو کلب میں بے شمار بکریاں پالی جاتی تھیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج اس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اس طریقے سے مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بات رہی حضرت عائشہ کی کہ آپ نے اس بات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تنہائی میں سنا، اور کل تمام لوگوں کے سامنے اس رات کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب بات آتی ہے ہمارے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات اتنی فضیلت والی رات ہے، آپ لوگ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو تم قیام کرنا اور 15ویں کا روزہ رکھنا، تو اللہ رب العزت تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو شخص اس رات کو قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت پہلے آسمان پر جلوہ اجلاس فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہر تہجد کی وقت میں پہلے آسمان پر جلوہ اجلاس فرماتا ہے، لیکن پوچھا گیا پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ تہجد کے وقت میں صرف اللہ رب العزت آخری وقت میں جلوہ اجلاس فرماتا ہے، لیکن شب برات کی یہ فضیلت ہے، جیسے ہی شب برات اسٹارٹ ہوتی ہے، جیسے ہی شب برات کی رات شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت پہلے آسمان پر جلوہ اجلاس فرما لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟
اللہ اکبر۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جو میں اسے رزق عطا کر دوں۔ بہت پریشان رہتے ہیں نا میرے دوست، کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی تنگ دست ہیں، ہمیں روزی کا سامان کہیں سے نہیں مل رہا ہے، اور نوابوں اور سیٹھوں کے پاس جا جا کر تھک گئے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم نوابوں اور سیٹھوں کے پاس جا جا کر تھک گئے ہو نا، تو میں تمہارا رب تمہیں آج بلا رہا ہوں، میرے پاس بھی آؤ۔ میں تمہیں آج موقع دیتا ہوں، تمہیں رزق چاہیے مجھ سے مانگو، میں تمہارا رب تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آج اللہ رب العزت یہ بھی فرمائے گا کہ اگر تم بے اولاد ہو نا تو مجھ سے اولاد طلب کرو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ تمہارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں، کھل چکے ہیں، تو آج تم اپنی پردہ پوشی کی دعا کرو، میں تمہارے تمام عیبوں کو چھپا دوں گا۔ اللہ، یہ رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسی راتوں کو ہم اپنے لیے بابرکت بنائیں، بابرکت والا بنائیں، اور ایسی راتوں کے فضائل سے ہم اپنے آپ کو خوب مالا مال کریں، اور بالخصوص اس رات کو تمام جتنے بھی مرنے والے ہوتے ہیں ان تمام کے نامۂ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جن کا دل دکھایا ہو اور جو بھی لوگ آپ سے ناراض ہوں، تو اس رات کو آپ انہیں راضی کر لیجئے۔ آج رات ان لوگوں کو آپ منا لیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے تو حق معاف کر دے گا، لیکن اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرتا۔ وہ حق جو اپنے بندوں کے ہیں، جو حق جو اس کے بندوں کے ہیں، وہ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک اس کا بندہ اسے معاف نہ فرما دے۔ تو اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی کو ناراض کیا ہو، تو آج اسے منا لیجئے۔ اور اگر آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے نا، تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر تمہیں کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت گھٹتی ہے نا، تو میں محمد عربی کہتا ہوں کہ مجھ سے تم اتنی عزت لے لو۔